حمد والصلاة والسلام مالا بدہ منو درس نمبر 16۔ آج ہم نماز کے واجبات کا بیان پڑھیں گے۔ فصل در واجبات نماز۔ واجبات نماز نزد امام اعظم 15 چیز است۔ امام اعظم کے نزدیک نماز کے واجبات 15 ہیں۔ یاد رکھیے واجب کے ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ ان 15 واجبات میں سے کوئی بھی واجب ترک ہوگا تو اس کے ترک پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک ہو، دو ہو، جتنے بھی واجب ترک ہوں ان سب کے لیے ایک سجدہ سہو کافی ہوگا۔ دوسری بات، ادھر نزد امام اعظم لکھا ہوا ہے، امام اعظم کے نزدیک، جبکہ یہ احناف کے نزدیک ہے، صرف خاص امام اعظم کے نزدیک نہیں۔ یہ انہوں نے تقلیباً لکھ دیا ہے، چونکہ احناف کی ساری باتیں وہ امام اعظم حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو لہذا یہاں سے مراد احناف ہے۔ پہلے نمبر پر قرأت فاتحہ، فاتحہ شریف کا پڑھنا یہ ایک واجب ہے۔ ضم سورہ یا یک آیت طویل و یا سے آیت قصیر در ہر رکعت، نفل و وتر و 2 رکعت فرض۔ سورت کا ملانا یا ایک طویل آیت یا 3 چھوٹی آیتیں کہیں سے بھی، نفل و وتر کی ہر رکعت میں اور فرض کی پہلی 2 رکعت میں، یہ بھی ایک واجب ہے۔ تعیین اولیین برائے قرات کے لیے پہلی 2 صورتوں کی تعیین کرنا، پہلی 2 صورتوں کو خاص کرنا، یعنی پہلی 2 میں ہی قرات کرنی ہے، دوسری 2 میں نہیں۔ چہارم، رعایت ترتیب در سجود، سجدوں میں ترتیب کی رعایت کرنا، ترتیب رکھنا۔ قرار گرفتن در ارکان میں قرار پکڑنا، یعنی آپ نے اگر سجدہ کیا ہے تو پیشانی، ناک، ہڈیاں وغیرہ جو ہیں ان کا جم جانا، پھر آپ نے جلسہ کیا ہے، قوما کیا ہے، سجود، رکوع، سب میں ارکان کا جم جانا۔ ششم قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی احناف کے نزدیک واجب ہے۔ جلسہ بیان ہر 2 سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ در فتاوی قاضی خان گفتہ کہ اگر مصلی از رکوع بس سجدہ رفت و قوما نہ کرد، نماز نزد ابی حنیفہ و محمد جائز باشد۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا رکوع سے سجدہ کی طرف جائے اور قوما نہ کرے تو امام اعظم حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک نماز جائز ہوگی، سجدہ سہو واجب است، اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ واجب ترک ہو رہا ہے، قوما ترک ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے سجدہ سہو بھی واجب ہوگا۔ قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ یعنی پہلی بار تحیات میں بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تشہد خواندن دراں، اس میں تشہد پڑھنا بھی الگ سے واجب ہے، کیا سمجھو؟ یعنی ایک تو بیٹھنا واجب ہے، قعود واجب ہے، دوسرا پڑھنا واجب ہے، 2 علیحدہ سے واجب ہے، ان میں سے ایک بھی ترک ہوا تو سجدہ سہو واجب۔ اس کے بعد پے بپے ارکان گزاردن، پے بپے یعنی ایک رکن سے فارغ ہو کر فوراً دوسرا رکن کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں پے بپے، یہ بھی ایک واجب ہے۔ پس اگر رکوع مقرر کر یا سے سجدہ کر یا بعد تشہد اولا درود خواند ودر قیام بر رکعت ثالثہ دیر شدہ سجدہ سہو لازم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بس اگر اس نے 2 رکوع کر لیے ایک رکعت میں، یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے، یا تشہد اولا کے بعد، پہلی تشہد کے بعد درود پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یا پھر در قیام برکت ثالثہ دیر شدہ، یا تیسری رکعت کے قیام میں دیر ہو گئی،
جسی رکعت کے قیام میں دیر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر ہو گئی، اس کا کیا معنی ہے کہ تشہد میں بیٹھا، پڑھ کے بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے بیٹھا رہا، دیر ہوگی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آگے ہے جی تشہد خواندن در قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ میں بھی تشہد پڑھنا، دوازدہم قرات بجہر خواندن امام را در دو رکعت فجر و مغرب و عشاء و جمعہ و عیدین و خفیہ خواندن در ظہر و عصر و نوافل روز۔ قرات زور سے کرنا، جہر کے ساتھ کرنا، امام کے لیے 2 رکعت میں فجر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، جمعہ کی 2 رکعتیں، عیدین کی 2 رکعتیں، اور خفیہ خواندن آہستہ پڑھنا، ظہر میں، عصر میں اور نوافل وغیرہ میں، یہ واجب ہے۔ کس میں جہر کرنا ہے اور کس میں خفیہ پڑھنا ہے یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سیزدہ خروج از نماز با لفظ سلام، خروج از نماز با لفظ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے نماز سے خارج ہونا۔ چہاردم قنوت وطر، وطر میں، وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ پانچدم تکبیرات عیدین، عیدین کی تکبیریں بھی واجب ہیں۔ نزد امام اعظم فرض از واجب جداست، امام اعظم کے نزدیک فرض واجب سے جدا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا، یہ بڑی پیچیدہ بات ہے۔ از ترک فرض نماز باطل شد، از واجب جداست، از ترک فرض نماز باطل شد، نماز میں فرض کے ترک سے نماز باطل ہو جائے گی امام اعظم کے نزدیک، حناف کے نزدیک۔ از ترک واجب بس سہو، سجدہ سہو واجب شد، اور اگر نماز کے اندر بھول کر کوئی غلطی کی، سمجھو بات کو، بھول کر غلطی کی، بھائیو بھول کر غلطی کی، جان بوجھ کر کرتا ہے تو اور حکم ہوگا، بھول کر واجب چھوڑتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پس اگر سجدہ سہو کر نماز درست شد، و اگر سجدہ سہو نہ کرد یا واجب عمدن ترک کرد، واجب بس کے نماز را اعادہ کند۔ وہی بات آ گئی کہ اگر سجدہ سہو کرے گا نماز درست ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہ کیا اس پر واجب تھا یا واجب کو جان بوجھ کر ترک کیا، سمجھ آ رہی ہے، واجب کو جان بوجھ کر ترک کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہوگا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ دیگر ائمہ در فرض و واجب فرق نہ کنند، اور دیگر ائمہ فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے، مگر مگر اتنا کہ سجدہ سہو از ترک کے بعد واجبات و بعض سنن گویند، مگر یہ کہ سجدہ سہو کو بعض واجبات اور بعض سنن کے ترک سے کہتے ہیں، یعنی کہ سجدہ سہو ان کے نزدیک جو فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے، ان کے نزدیک بعض سنتوں اور بعض واجبات کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سجدہ سہو انست کے بعد سلام 2 سجدہ کند، سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کی تعریف وہ کیا ہے جی؟ سلام کے بعد 2 سجدے کرے، و تشہد و درود و دعا خواند و سلام دہد، اس کے بعد بیٹھ کر پھر تشہد پڑھے، پھر درود، پھر دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے۔ و اگر پیش السلام سجدہ سہو کند ہم روا باشد، اگر وہ سلام سے پہلے بھی سجدے کرتا ہے، سلام سے پہلے بھی سجدہ کرتا ہے، یہ بات انہوں نے اوپر والی جو لکھی ہے، یعنی سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے، اگر سلام سے قبل ادا کیا تو بھی درست ہوگا۔ ہمارے ہاں مروج یہی ہے کہ وہ تشہد کے بعد کیا جاتا ہے۔ و اگر در یک نماز چند واجب بسہو ترک کند، یک بار سجدہ سہو کند و بس، اور اگر ایک نماز میں چند واجبات کو چھوڑ جاتا ہے بھول کر تو ایک ہی بار سجدہ اس کے لیے کافی ہوگا، اس کی اعادہ کے لیے، اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک بار سجدہ جتنے بھی واجب چھوڑے کافی ہوگا۔ وہ مسبوق سجدہ سہو کند بمطابعت امام، اور مسبوق سجدہ کرے گا امام کی مطابعت سے۔ وہ اگر نماز علیحدہ خود سہو کرد بعد سجدہ سہو کند، اگر امام کے ساتھ ہے تو مطابقت امام کی کرے گا، یعنی اس پر سجدہ واجب ہے، امام پر نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا۔
اگر امام پر ہے اس پر نہیں ہے تو پھر کرے گا، امام کے ساتھ چلے گا۔ ہاں اگر علیحدہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا تو کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی جماعت در نماز ہے پنجگانہ فرض است نزد احمد، امام احمد کے نزدیک پانچوں نمازوں میں جماعت فرض ہے، لیکن نماز منفرد ہم صحیح است، امام احمد کے نزدیک منفرد علیحدہ بندے کی نماز بھی درست ہے، و نزد شافعی جماعت فرض کفایہ است، اور امام شافعی کے نزدیک جماعت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ بستی میں سے کوئی ایک بندہ ادا کر دے سب کی ادا ہو جائے گا، ایک نے بھی ادا نہ کیا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ ونزد ابی حنیفہ و مالک جماعت سنت موقدہ است و قریب واجب در احتمال فوت جماعت سنت فجر رات کے موقت ترین سنت ہاس ترک کند۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت سنت موقدہ ہے، واجب کے قریب ہے، اگر جماعت کے فوت ہونے کا احتمال ہو تو فجر کی سنتوں کو بھی ترک کر دے، جو سنتیں موقت ترین سنتیں ہیں، موقت ترین سنتیں ان کو بھی چھوڑ دے، جماعت کے ترک کا خوف ہے۔ وہ اگر مردوں میں شہر ترک جماعت را عادت کنند بآہاں قتال باید کرد۔ امام اعظم کے نزدیک اگر کسی شہر کے لوگ عام جماعت چھوڑتے ہوں کھلے عام، اس شہر کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ امام اعظم کے نزدیک جماعت زنا تنہا نزد امام ابو حنیفہ مکروہ است و نزد دیگر ائمہ جائز است، تنہا عورتوں کی جماعت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اولا برائے امامت، اب امامت کا بیان آ رہا ہے، امامت کے لیے کون اولا ہے؟ اولا برائے امامت کاری ترست کہ از احکام نماز واقف باشد، امامت کے لیے اولا تر کون ہے کہ جو نماز کے احکام سے واقف ہو، قاری تر ہو، سب سے بڑا قاری ہو اور نماز کے احکام سے واقف ہو۔ پستر عالم ترک قرآن ما یجوز بہ الصلاۃ خواند نزد اکثر علماء بعکس عام، اور پھر اس کے بعد قاری کے بعد کون ہے؟ عالم تر، جو بڑا عالم، ہاں عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ما یجوز بالصلاۃ یعنی اتنا قرآن بھی جانتا ہو کہ جس سے نماز جائز ہو سکے، اتنا قرآن بھی جانتا ہو۔ اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا برعکس ہے، یعنی اکثر علماء کے نزدیک عالم پہلے ہے اور قاری بعد میں، عالم پہلے اور قاری بعد میں۔ وہ امامت فاسق جائز است بکراہت، فاسق بندے کی امامت جو ہے وہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ وہ اقتداء مرد قاری بالغ بقودک و زن و امی، اور قاری بالغ مرد کی اقتداء بچے یا عورت یا ان پڑھ، و اقتداء متفرج ب متنفل جائز نیز، اور فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے لیے، یعنی فرض پڑھنے والا نفلی امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، یا قاری بالغ مرد بچے یا عورت یا ان پڑھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ و اگر امی قاری و امی را امامت کند نماز ہر سے باطل شد، اور اگر ان پڑھ قاری یا اگر ان پڑھ آدمی قاری اور ایک بندہ قاری اور دوسرا امی ان پڑھ سے مراد یہاں جو قرآن نہیں جانتا، مسائل نہیں جانتا، ان کی امامت کرتا ہے، نماز ہر سے باطل، تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے قاری کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پس محدث جائز نیست، اور محدث کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، محدث جو ناپاک ہو، بے غسل ہو یا بے وضو ہو۔ و از فساد نماز امام نماز مقتدی فاسد شود، امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ و نماز قائم خلف قائد و نماز متوضی خلف متیمم جائز است، اور کھڑے ہونے والے کی نماز بیٹھنے والے کے پیچھے، یعنی جو امام اٹھ نہیں سکتا بیٹھ کے جماعت کراتا ہے اس کے پیچھے، اور وضو کرنے والے کی نماز تیمم والے امام کے پیچھے،
جائز ہے، و نزد و نماز رکوع و سجود کنندہ خلف اشارہ کنندہ جائز نیست. ہاں جو بندہ رکوع و سجود کر سکتا ہے اس کی نماز جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کرواتا ہے، وہ اشاروں والا امام ہو اور پیچھے جو رکوع کر رہا ہے سجود کر رہا ہے وہ مقتدی ہو تو یہ جائز نہیں ہے. اگر یک مقتدی باشد برابر امام، اگر ایک ہی مقتدی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ باشد برابر امام بر دست راست بایستد، تو وہ چاہیے کہ وہ امام کے دائیں ہاتھ پر ہو، دائیں ہاتھ پر ہو مقتدی، اگر ایک ہی مقتدی ہے. وہ دو مقتدی و زیادہ خلف امام بایستن، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہوں. وہ تنہا خلف صف، اگر کسے نماز گزار نمازش مکروہ باشد، اگر کوئی بندہ تنہا اکیلے پیچھے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے. اس کو چاہیے کہ وہ آگے سے کسی بندے کو کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کرے. ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ اگلے کو پتہ ہی نہ ہو بھئی یہ کیوں کھینچ رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جائے بھئی یار یہ مجھے کیوں کھینچ رہا ہے. ویسے آج عام طور پر یہی صورتحال ہے، کسی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو پیچھے کھڑا ہو جائے، اب کوئی حل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، پیچھے کوئی اور آ جائے گا. وہ نزد امام احمد نماز جائز نہ باش، اور امام اعظم کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک اس کی تنہا پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہوگی. اگر مقتدی از امام مقدم شود نمازش باطل شود، اگر مقتدی امام سے مقدم ہو گیا، آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی. ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کی نماز مرد در خانہ خود ثواب یک نماز دارد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے. وہ نماز او در مسجد قبیلہ ثواب 25 نماز، اور اس کی نماز قبیلہ کی مسجد میں یعنی محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. نماز او در مسجد جمعہ ثواب 500 نماز، اور اس کی نماز جمعہ، اس کی نماز مسجد جمعہ میں 500 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. وہ نماز او در مسجد اقصی ثواب 1000 نماز، اور اس کی نماز مسجد اقصی میں 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے. وہ نماز او در مسجد من یعنی مسجد مدینہ ثواب 50,000 نماز، اور اس کی نماز میری مسجد میں یعنی مسجد مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. وہ نماز او در مسجد حرام ثواب 100,000 نماز، اور اس کی نماز مسجد حرام میں یعنی کعبہ شریف والی مسجد میں، بیت اللہ والی مسجد میں 1,00,000 یعنی 100,000 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے. تو یہاں پر بعض منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، تم 1,00,000 کو چھوڑ کر 50 کی طرف جاتی ہو، یہ کیسی ناانصافی ہے. اور ہم کہتے ہیں بھائی سنو، یہ 1,00,000 بھی تبھی قبول ہوں گی جب وہ 50 والا راضی ہوگا. جب اس نے ہی منہ موڑ لیا تو پھر یہ 1,00,000 کیا یہ 10,00,000 بھی ہونا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. عشق نام ہے درے یار پر جھکنے کا، ٹھیک ہے، سر سے اجازت نہ دے شریعت تو دل سے جھکو. یہ سجدے، یہ سجدوں کی تعداد، یہ نمازیں، یہ تو بات ماز جو ہے نا انسان کو ابھارنے کے لیے باتیں کی گئی. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جھکا تو پھر کہیں جھکنا کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ توفیق